اللہ کا فضل دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ نوجوان تہجد کی طرف بڑھ رہا ہے، ذکر و تلاوت کی طرف بڑھ رہا ہے، تسبیحات کی پابندی کی طرف بڑھ رہا ہے، تقوی سیکھنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کی محبت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یورپ کا نوجوان، امریکہ کا نوجوان، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان میں تو بعض علاقے بہت آگے جا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن میں یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کے نوجوان یقین مانیے، بعض یونیورسٹی کے لیکچرز میں مجھ کو جانا ہوا۔ انگلینڈ کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے لیڈس یونیورسٹی، آکسفورڈ اور کیمبرج کے بعد سب سے بڑی یونیورسٹی یہی مانی جاتی ہے، بلکہ انجینئرنگ کی فیکلٹی کے لحاظ سے لیڈس یونیورسٹی نمبر 1 پر ہے۔ اس کے کنونشن ہال میں میرا لیکچر رکھا گیا، میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، اس لیے کہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے پورے ہال میں، ان میں تقریباً 40% یا 30% نوجوانوں کے سروں پر عمامہ تھا اور پیشانیوں پر نماز کا نشان تھا، اور جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں پیچھے ہال میں ایک طرف کو بالکل تقریباً 100-150 لڑکیاں، شاید ان میں 2-3 لڑکیوں کو چھوڑ کر سر تاپا حجاب میں ملبوس، گلوز پہنے ہوئے، نقاب ڈالے ہوئے، دستانے پہنے ہوئے، موزے پہنے ہوئے، اور ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں تقریباً 100 کے قریب انگریز نو مسلم تھے۔ میں جب ہال میں بیٹھا اسٹیج پر تو میں سمجھا کہ یونیورسٹی کے لوگ شاید کم آئے ہیں، اور میرا نام سن کر شہر کے اپنے تبلیغی ساتھی، مدرسے کے لوگ، دیندار طبقہ وہ زیادہ آ گیا۔ جو لوگ آرگنائز کر رہے تھے پروگرام کو، ان کو میرا تاثر چہرے سے شاید سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے ایک بہت حکمت عملی سے مجھ سے کہا کہ سب کا تعارف ہو جائے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تھوڑا تھوڑا تعارف کرا دیں آدھے منٹ میں۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ جو سنت ہے۔ تو تعارف ہوا، تعارف سے پتا چلا کہ یہ سب اسی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ وہاں ان ملکوں میں تو نوجوان اختلافات میں پڑے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آخرت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اتباع سنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو فکر یہ ہے کہ میرے اندر تقویٰ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میری آنکھوں میں اللہ کی محبت کا اثر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میرے اندر غریبوں کا ہمدردی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میرے اندر رشتہ داروں کا ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میرے ماں باپ کو مجھ سے راحت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ وہ یہ سب سوچ رہا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے، اور آمین زور سے کہنا چاہیے یا آمین ہلکے سے کہنا چاہیے۔ اور حنفی اور شافعی، تقلید اور غیر تقلید، اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے، اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے جو اس امت کے اندر انتشار برپا کر رہے ہیں۔ سنگین فتنہ ہے، میں یہ زبان نہیں بولا کرتا، اور میرا ہمیشہ انتہائی پازیٹو مزاج رہتا ہے، اور میں کبھی بھی نیگیٹو بات نہیں کرنا پسند کرتا۔ میرے کانوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، نیگیٹو بات ہوتی ہے، لیکن کب تک امت کو صاف بات نہ کی جائے۔ لوگوں، اس قسم کے مسائل سے اپنے کو دور رکھو، یاد رکھو، قسم کھا کے ہم کہنے کو تیار ہیں، امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اللہ نے طے کر رکھا ہے، کوئی سنت اپنے محبوب کی مٹنے نہیں دیں۔ چنانچہ حضور کی کچھ سنتیں امام مالک کے ذریعے امت میں زندہ، حضور کی کچھ سنتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امت کے اندر زندہ، کچھ سنتیں امام شافعی کے ذریعے زندہ، کچھ سنتیں امام احمد کے ذریعے زندہ۔ یہ سب کے سب امام سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اور کراتے ہوئے دنیا سے گئے، اور ان میں سے کسی ایک رائے کو سنت کے خلاف صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جو بالکل جاہل